جی ناظرین، بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ جس طریقے سے کہا جا رہا ہے کہ کیبنٹ میں تبدیلی سے ملک میں حالات بہتر ہو جائیں گے، اقتصادی بحران سے ملک کو نجات دلائی بھی جا سکتی ہے کیونکہ خرچے کم ہو سکتے ہیں۔ اس حوالے سے کیپٹن صفدر صاحب، کیا اچھی تجویز ہے کیبنٹ میں جو کمی کی جا رہی ہے؟ اور پیپلز پارٹی کا یہ کہنا ہے کہ 18ویں ترمیم کے بعد تو کرنا ہی کرنا تھا، جس سے پہلے بھی میں نے یہ سوال اٹھایا۔ ہمارا مقصد ہے عام کھانے سے، کسی کے کہنے پہ ہو گیا ایک اچھا میں کہتا ہوں قدم ہے کہ ابھی کیبنٹ چھوٹی ہوگی۔ کیبنٹ کے ساتھ یہ بھی دیکھنا ضروری ہوگا کہ اس کیبنٹ میں جو لوگ بٹھائے جائیں وہ بڑے آنےسٹ ہوں، کرپشن کو وہ روکے، کوئی ڈیلیور کریں۔ لیکن کچھ وزراء پہ کرپشن کے الیگیشنز تھے، کچھ بڑے بڑے نام تھے، اگر دوبارہ ان کو شامل کیا جاتا ہے تو پھر کیا ہوگا؟ وہ پھر ایک نقطہ اعتراض بن جائیں گے، وہ لوگ تنقید کریں گے، کالمز لکھے جائیں گے۔ بی اصل مسئلہ یہ ہے، اس دن میں ایک پروگرام دیکھ رہا تھا، پنڈی میں کھڑا ایک بندہ رو رہا تھا کہ میں ادارہ کھانا لے کے بچوں کے لیے لے کے جا رہا ہوں اور اس کے بعد ٹی وی نہیں دیکھا گیا تھا۔ کیبنٹ کم ہو یا بڑی ہو جائے یا جو بھی ہے، اس کے ساتھ ساتھ مجھے یہ بتایا جائے کہ یہ آٹا کب سستا ہوگا، یہ چینی کب سستی ہوگی۔ اصل مسئلہ اس وقت عوام کا یہ ہے، اور ملک کے حالات کیسے ٹھیک ہوں گے۔ اصل پرابلم جو کوئی بھی نہیں سمجھ پا رہا اور باتیں سب کرتے ہیں، آج ہم تہیہ کر لیں کہ ہم نے مشرف کی پالیسیز کے تسلسل کو ختم کرنا ہے اور یہ ملک کے حالات ٹھیک ہو جائیں گے۔ ادروائز ہم دیکھیں، ملک میں امن و امان قائم کرنے کے لیے عطا الرحمان صاحب میرے ساتھ اس چیز پہ سیکنڈ کریں گے مجھے، کہ ہمیں بیٹھ کے ان قوتوں کے ساتھ بات کیوں نہ کریں جن کی وجہ سے آج ملک جو ہے حالات ہر جگہ کہیں دھماکے ہو رہے ہیں، کیا ہو رہے ہیں۔ جب ہم آپس میں بیٹھ کے بات کریں گے تو حالات سدھر جائیں گے۔ تو آپس میں آپ لوگ بیٹھنے کے لیے ہم لوگ نہیں، وہ قوتیں جن کے خلاف اس وقت ملک میں آپریشن بھی ہو رہا ہے، ملک میں بڑا کچھ ہو رہا ہے، ان قوتوں کے ساتھ بیٹھ کے بات کرنے کی ضرورت ہے۔ اس وقت بات ہوگی تو ہم معاملات کو کلیئر کر جائیں گے، معاملات کو کلیئر کر سکتے ہیں۔ لیکن آپ کی جو جماعت کی جانب سے بار بار اعتراض کیا جا رہا ہے کہ آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ملک میں کرپشن کم کرنی چاہیے کیونکہ آپ کی جماعت کا مین فوکس ہی یہی ہے، اور پھر بھی آپ حکومت کے ساتھ شامل نہیں ہو رہے۔ حکومت کو کیا تجاویز دے سکتے ہیں کہ مزید بہتری کی جائے، یا آپ لوگ پھر وہی اپوزیشن کا راستہ اختیار کریں گے؟ میں گزارش کروں، جس طرح کیپٹن صاحب نے بھی کہا کہ پالیسیوں میں چینج ہونا چاہیے، بنیادی چیز ملک میں کرپشن سے بڑی اس وقت جو ہے وہ ہے امن۔ جب تک آپ کے ملک میں امن نہیں ہوگا، اور اس حوالے سے ہمارے پارلیمنٹ میں باقاعدہ ان کیمرہ اجلاس ہوا، وہ قوتیں جن کا ذکر وہ نہیں کر پا رہے تھے ان کے ساتھ ہماری ان کیمرہ اجلاس گفتگو ہوئی، باتیں ہوئی، تمام ملک کی صورتحال کو تجزیہ رکھا گیا۔ لیکن اس کے باوجود پارلیمنٹ نے مل کر ایک قراردادیں پاس کی ہیں، ان قراردادوں پر آج تک عمل نہیں ہو رہا۔ میں حیران اس بات پر ہوں کہ کیپٹن صاحب یہاں تو یہ بات کر رہے ہیں لیکن ان کے ایجنڈے میں یہ چیز نہیں ہے۔ مثلاً کہ ڈرون حملے رکوائے جائیں، ڈرون حملے رکوائے جائیں، قبائلی علاقوں میں فوج ہے اس کو واپس لایا جائے۔ اس وقت جو ملک کے حالات بگڑ چکے ہیں، تو یہ آپ لوگ کیبنٹ میں بیٹھے رہے 3 سال، تو پھر آپ لوگوں نے اس وقت یہ مطالبات کیوں نہیں اٹھائے؟ مطالبات نہیں، پارلیمنٹ قراردادیں پاس کر چکی ہے لیکن گورنمنٹ اس پر عمل نہیں کر رہی، اور بار بار ہم نے گورنمنٹ میں رہتے ہوئے ان سے کہا ہے کہ ان قراردادوں پر عمل کیا جائے، لیکن حکومت اس پر عمل نہیں کری۔ اور جب تک آپ کے ملک کی پالیسیاں چینج نہیں ہوں گی، آپ کے ملک کے ڈائریکشنز چینج نہیں ہوں گی، اس وقت تک اس ملک میں امن یا کرپشن کو دور کرنا، کیبنٹ چھوٹی ہونا، 18ویں ترمیم پر عمل ہونا اچھا اقدام ہے، لیکن پھر انہی چہروں کو سامنے بٹھا دینا اور یہ کہنا کہ بہت بڑی تبدیلی آئے گی، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ کیوں چانڈی صاحب، اگر پھر دوبارہ ایسا کیا گیا تو اعتراض تو پھر بہرحال برقرار رہے گا۔ بات کرتا ہوں، میرا ایک نقطہ ہے جو میں کہتا رہتا ہوں کہ جب تک ہماری تمام سیاسی پارٹیاں قومی مسائل پر وطن پرستی کا ثبوت دے کر جہاں حکومت بہتر کرے وہاں حمایت کرے، جہاں مخالفت کرے وہاں مخالفت کرے، اس جذبے سے کام نہیں کریں گی، صرف انتظار میں ہوگی کہ مسائل پیدا ہوں اور وہ سیاست کریں۔ بجلی سیاست کرنے کا معاملہ نہیں ہے، عقائد کے معاملے پر کھڑا ہو جانا یہ کوئی ایشو نہیں ہے، ہم خواہ کرتے ہیں، مہنگائی ہم کھڑے ہو سکتے ہیں، لیکن اس میں صوبائی حکومتوں کا ان کا اپنا رول ہے۔ مہنگائی پہ بھی وفاقی حکومت جائے گی اور چیزوں پہ بھی کچھ وفاقی کچھ صوبے۔ پاکستان کے سب سے بڑے زمین کے علاقے پر نواز شریف میاں صاحب کی حکومت ہے، وہاں کیا ہے؟ چلے روٹی سستی دیں گے، روٹیاں دے کے بھوک ختم ہو چکی، روٹی دینے سے نہیں ہوگا، پیسے تقسیم کرنے سے غربت ختم نہیں ہوگی، پالیسی
कैसे अच्छी बनेगी? वो कैसे? तमाम लोग मुत्तफिक हो जाएं कि आए हम अपनी अनाएं छोड़ते हैं, जैसे अभी भी बातें हो रही ना, हमने छोड़ी है ना। अब काफ की भी एजेंडा ले रहे हैं, एमक्यू के भी दोस्तों ने बात की है, मियां साहब ने एक नुकात दिया, हम अना छोड़नी पड़ेगी। अब ये भी छोड़ देना, अब ये अगर उनसे पूछ लूं, अगर ये रेफरेंडम वाला, अगर ज़ियाउल हक वाला रेफरेंडम है, हाँ या ना में जवाब दो, सियासी पार्टी सदा से बातचीत नहीं करती। हमने फिर भी ये बात साथ लेकर चलते हैं। ख्वाजा इजहारुल हसन साहब से मैं पूछती हूँ, ख्वाजा साहब जैसे वो कह रहे हैं कि हर एक चीज पे सियासत नहीं होनी चाहिए, सबके साथ मुशावरत का सिलसिला जारी है। पहले भी आपसे सवाल इसी बुनियाद पे हम लोगों ने किया था कि आप लोग वापस आ रहे हैं कैबिनेट में या नहीं आएंगे, क्या करेंगे, पीपल्स पार्टी का साथ देंगे या नहीं देंगे? नहीं, ये इन्होंने बहरहाल जो बात की है सियासत से मुबर्रा, ये तो बिल्कुल ठीक है। देखिए, सियासत इस इश्यूज पे नहीं होनी चाहिए कि ये किसका एजेंडा था और किसका नहीं। मुतालबात तमाम पार्टियों ने अपने अपने दिए और हर पार्टी अपने ये समझती है कि उसने अपने वोटर्स की, अपनी अवाम की तर्जुमानी की है। वहीं कि हमने इस हुकूमत की गुज़िश्ता 3 साल गैर मशरूत हिमायत की है, लेकिन इस बार हमारी हुकूमती बेंचों पर बैठकर हुकूमत के साथ इत्तेहादी हैं, ये जरूर है। बेशक के इसके कि हम फेडरल कैबिनेट में शामिल नहीं है, लेकिन इस बार भी फैसला उन्हीं तमाम बातों पर है जो वजीर आजम पाकिस्तान ने, सदर पाकिस्तान ने हमसे वादा किया है। और उसमें क्या वादा किया गया है कि तमाम अवामी इशूज इंशाल्लाह जैसे जैसे हल होते जाएंगे हम हुकूमत के करीब होते जाएंगे। लेकिन फिलहाल हम हुकूमत में, फेडरल गवर्नमेंट में हम उसका पार्ट नहीं बन रहे, ना ही हम उसमें शामिल हो रहे हैं। अभी फिलहाल में कितना अरसा दरकार है? देखिए, हमारे बड़े देरीना इश्यूज हैं और बड़े जो अवामी इश्यूज हैं, इसमें हमारा कोई सूबाई इशू तो नहीं है, ये तमाम पब्लिक इश्यूज हैं जिसमें खास तौर पे आपको पता है कि टैक्स रिफॉर्म है, करप्शन है, इसके अलावा लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, ये तमाम इश्यूज हैं। हुकूमत का ये इकदाम हमें बहुत अच्छा लगा, काबिल सताइश है एमक्यूएम की जानिब से, एमक्यूएम के कायद की जानिब से बयान आया। हम इस तरह के तमाम अवामिल और इकदाम देखते जाएंगे और यकीनन हम हुकूमत को सपोर्ट करेंगे और कंधे से कंधा मिला के चलेंगे। कैबिनेट में फिलहाल आपने कहा, फिलहाल एमक्यूएम का ये कहना है कि वो कैबिनेट में हुकूमत के साथ शामिल नहीं होंगे, लेकिन हुकूमत का कहना है कि वो मुशावरत और कंसेंसस का जो सिलसिला है हर इशू पे जारी रहेगा। लेकिन बात अब इसके बाद, ब्रेक के बाद हम करेंगे कि क्या कैबिनेट में जो डाउन साइजिंग की गई, राइट साइजिंग की जा रही है, मुल्की मसाइल कम होंगे, आम आदमी के मसाइल कहाँ जाएंगे, और जो इनकलाब की हम बातें सुनते हैं इसमें क्या हकीकत है और क्या इसका ताल्लुक वाकई पाकिस्तान से है कि पाकिस्तान में भी कुछ ऐसे हालात पैदा हो चुके हैं। इस पे बात करेंगे एक मुख्तसर से ब्रेक के बाद।